السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ایک مہینے سے جو ہمارے ہاں سیلاب کی صورتحال لگی ہوئی ہے، یعنی سیلاب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، یعنی اس کا تھمنے کا ابھی تک نام بھی نہیں ہے۔ 8واں اسپیل شروع ہو گیا ہے، یعنی ابھی کے پی کے میں، جہلم میں، چنوٹ میں، مختلف علاقوں میں پنجاب کے بارشیں شروع ہیں، اور یہاں پہ بھی سندھ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دو دن میں ایک نیا اسپیل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا ہر جگہ پہ۔ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ ایک کئی سالوں سے ہم اس کا نام سن رہے تھے، اور کئی سالوں سے انٹرنیشنل ایجنسیز، یو این او، جو ایکسپرٹس ہیں ایریگیشن کے، یہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اسپیل آنا ہے جس میں تقریباً دنیا کے اور ملکوں کے ساتھ ساتھ 10 ممالک ایسے ہوں گے جو زیادہ افیکٹڈ ہوں گے، اس میں پاکستان نمبر 1 پہ ہوگا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، یا لوگ جس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے تھے، اور آپ نے یہ دیکھا اور کئی دفعہ یہ آپ نے سنا ہوگا مختلف ویلاگس میں بھی اور خبروں میں بھی، کہ 1988 کے بعد راوی میں یا مختلف دریاؤں میں اتنا پانی کبھی نہیں آیا، اور خاص کر کے جو 3 دریا ہیں پنجاب کے، راوی، ستلج، چناب، ایسا پانی آ گیا ہے، اتنی بارشیں ہو گئی ہیں، اور انڈیا کے بھی جو بیراج ہیں وہ بھی اب پانی سے بڑھ گئے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہاں پہ بھی بارشیں جموں اور کشمیر میں بھی ہو گئی ہیں۔ صدی کہتے ہیں، 1 صدی سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں جموں کشمیر میں، تقریباً 750 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اور وہ پانی کہاں جائے گا؟ انڈیا بھی بالآخر ہمارے ہی وہاں بھیجے گا، کیونکہ انڈیا اوپر ہے، ہم تھوڑا نیچے ہیں، پانی ہماری طرف ہی آئے گا، اور اس پانی نے بھی بہت بڑی تباہی پیدا کی، اور کئی 100 دیہات پنجاب میں ابھی تک زیر آب ہیں، یعنی جن کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے راوی میں مطلب کہ ایسی اسکیمز بنائیں، غیر قانونی اسکیمز آئیں، اور لوگوں نے وہاں اپنے فلیٹس، گھر، بنگلے بنا دیے، اور راوی کے بیچ میں، اور پانی کو تو اپنا رستہ چاہیے۔ یہ تو ہم نے بڑے بوڑھوں سے بھی سنا ہے کہ پانی اپنا رستہ کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہ کبھی اپنے رستے پہ آ جاتا ہے، وہی اس کا جو ہے وہ وہاں سے گزرا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، خاص کر کے لاہور کے پسگردائی کے علاقوں میں، اس میں بادامی باغ جیسا علاقہ ڈوب گیا ہے، ٹھوکر نیاز بیگ والے علاقے، بادامی باغ، اور کئی علاقے، وہ کئی دیہات بھی ڈوب گئے ہیں، اور لوگوں کا کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ مجبوراً انتظامیہ کو بم بلاسٹ وہاں کرنا پڑ رہا ہے تاکہ شگاف بڑھ جائے، پانی نکل جائے، بڑے بڑے شہر جو ہے وہ بچ جائیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اس میں تھوڑی بہت نااہلی بھی شامل ہے۔ ہم نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، ہم نے اس بات کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے، ہم نے بے دردی کے ساتھ اپنے فارسٹ کو تباہ کیا، جنگلات کو کاٹا، ہم نے بے دردی کے ساتھ جو ہے اس جنگلات کے کاٹنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ماؤنٹینس ہیں، جبل ہیں، پہاڑ ہیں، ان سے جو ہے بڑے بڑے پتھر نکالے تاکہ ہم اپنا سنگ مرمر بنائیں، سب کچھ کریں، یعنی کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ان کو پیسے ملتے تھے، آج یہ دکھی دل سے باتیں کر رہا ہوں، وہ لوگ پیسے لے کے ان کو اجازت دے دیتے تھے، این او سی دے دیتے تھے کہ جا کے دریا کے بیچ میں آپ لوگ جو ہے ہاؤسنگ اسکیمز بنائیں، سب کچھ کریں۔ لیکن لٹا کون؟ لٹا غریب عوام، جن کو سبز باغ دکھائے گئے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اب یہ ہو جائے گا، آپ کا گھر لاہور کے اگر ایک اور لاہور بنا رہے ہیں، راوی میں ایک اور شہر بنا رہے ہیں، ایسے سبز باغ دکھائے گئے، لوگوں کو ایسا بے وقوف بنایا گیا، اور لوگوں نے بھی جو دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں آ رہے ہیں تو خود بھی وہاں اپنی جمع پونجی لے کے شروع ہو گئے۔ اب انفراسٹرکچر پنجاب کا، کے پی کے کا تقریباً 50% سے زیادہ تباہ ہو گیا ہے، روڈ تباہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ لوگ انتظامیہ جو ہے وہ اس کی بات کا انتظار کر رہی ہے کہ پانی اترے، پھر روڈ بنیں گے، وہ گھر بنیں گے، نئے ٹھیکیدار آئیں گے، نیا ہمارا جو ہے کمیشن کا سسٹم کھلے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہیں، لائل نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہوتے تو ہم اپنی پلاننگ کرتے، جیسے اور ملکوں میں اپنے ممالک
کہ انتظامیہ یا ان کے لوگ جو ہیں اپنی پلاننگ کرتے ہیں. ہم نے ایک اس طرف کان ہی نہیں دھرا. ہم نے دیکھا نہیں کچھ نہیں ہوگا، بس ہم نے جو ہے نا وہ یہاں یہ بنا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں. اور دریا کے پانی کو ہم نے روکا، اور دریا کے اوپر ہم نے گھر بنانا شروع کر دیے. جو نالے ڈرینیج سسٹم تھا اس کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اور تینوں دریا بپھر گئے. ایسا پانی آیا قدرت کی طرف سے، ایسی مونسون کی بارشیں آئیں جو تقریباً 15-20 سال سے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. اس کے بعد جو انکروچمنٹ ہوئی، اس کے بعد جو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی گئی، دریا کو جو ہے وہ بالکل چھوٹا کیا گیا، ان میں آبادی بڑھا دی گئی، تو پھر دریا پانی کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. ابھی تینوں دریا کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ فل ہیں. عوام جو ہے بے حال و پریشان ہے. ان کو وہ کوئی موٹر وے کے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے ہیں، کوئی کہاں گئے ہیں. یعنی باقاعدہ پورا ملک تباہ ہے، یعنی خاص کر کے پنجاب اور کے پی کے. لیکن اب اللہ پاک خیر کرے، سندھ کی طرف پانی آ رہا ہے. ہمارے منسٹر جام خان شورو کے مطابق اگر خدا نہ خواستہ یہ تینوں دریا کا پانی ایٹ اے ٹائم ستلج پہ آ گیا تو سندھ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. اور ان کے مطابق، ان کے انتظامیہ کے مطابق، یہ الگ بات ہے کہ سندھ کو 5-6 دن 7 دن کا ٹائم مل گیا. انہوں نے اپنے سیکرٹری کے ساتھ مل کے، اپنے چیف انجینئرس اور انتظامیہ نے مل کے کام تو شروع کیے ہوئے ہیں. منسٹر صاحب بھی 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، سیکرٹری صاحب بھی کر رہے ہیں، ان کا عملہ بھی کر رہا ہے، چیف منسٹر صاحب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح پنجاب میں مریم نواز اپنا دن رات ایک کر کے دیکھ رہی ہے، اس طرح ہمارا چیف منسٹر بھی زوم پہ اور اسکائپ پہ لوگوں کو لے رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، خود بھی جا رہے ہیں. لیکن آخر یہ کب تک ہوگا؟ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ستلج پہ تینوں دریا کٹھے آ گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا بڑا ہوگا. اور ہمارے ایکسپرٹس کے مطابق گڈو بیراج سے تقریباً 12 لاکھ کا ریلا گزر سکتا ہے. اور سکھر بیراج کی کیپیسٹی 9,75,000 ہے، 9,10,000، 10 لاکھ تقریباً ہے. اور کوٹڑی بیراج جو ہے وہ بھی 8 سے 9 لاکھ کا پانی گزار سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. کئی لوگوں کو ایویکیویٹ کیا گیا ہے، گھروں سے نکالا گیا ہے جو کچے کے علاقے میں ہیں. لیکن بات پھر وہیں پھر کے آتی ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوا اور نقصان کیا ہوا. نقصان بہت بڑا ہوا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. اب وہی میں نے بات جو پہلے کی، یہ سب لوگ چیزیں کچھ تباہ ہو جائیں گی، کس کو تباہ کر کے دکھایا جائے گا، اور دوبارہ پھر ان کے کمیشنز ہوں گے. لوگوں کے پورا پاکستان کمیشن پہ چل رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں، اوپر کے سے لے کے نیچے تک لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے عوام غریب آدمیوں کے لیے کچھ کریں. لیکن اب ملک میں یہی ایک انتظار ہے کہ پانی کب نکلے گا. اس کے بعد جو پھر نئے ٹینڈر ہوں گے، نئے ٹھیکے ہوں گے، نئے برج بنیں گے، نئے روڈ بنیں گے، نئے پھر کمیشنز ہوں گی. تو یہ اگر خیال ہمارے ذہن سے نکل جائے، ہم اپنے ملک سے، اپنے عوام سے، اتنی بڑی آفت آئی ہے، ہم اپنے عوام سے، ملک سے اگر سنسیئر ہو جائیں، ہم دن رات ایک کر کے جو ہمیں خدا داد صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہم اگر اس میں لگائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو نقصان تو ہو رہا ہے، نقصان ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی بہت کمی آ سکتی ہے. اور یہ کمی بھی ہمارے ملک کی محبت وطنی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوگا. تو کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ شروع سے یہی ہوتے آیا ہے، ہر جو بھی حکومت ہو اس کی جو بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کوشش تو بڑی کرتی ہے، لیکن آخر کار مزے ان کے ہی ہوتے ہیں بیوروکریسی کے. اور وہ لوگ جو ہے پھر ایسے ٹینڈر پاس کرواتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں. میری اب بھی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر رہیں. پانی کے موڈ کو دیکھ کے وہاں سوسائٹیز بنائیں. پانی کا جو رخ ہے، پانی کا جو راستہ ہے، اس کے بیچ میں نہ آئیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اپنا پیسہ بھی ختم کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اپنا سکون بھی برباد کرتے ہیں، اور جو لوٹنے والے وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارے ہاں بہت بڑی آفت گزر رہی ہے. ملتان میں آج ریلا گزرے گا، اور اللہ نے چاہا کہ وہاں سے بھی خدا کرے کہ خیریت سے گزر جائے. 2 یا 3 تاریخ کو یہ سندھ میں داخل ہوگا. اس کے بعد سندھ کا سفر شروع کرے گا پانی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا کہ یہ پاکستان کے اور حصوں میں جو تباہی آئی ہے
اللہ وہاں بھی خیر کرے، یہاں بھی خیر کرے، سندھ میں بھی، اور سندھ اور بلوچستان کے ایریگیشن کے منسٹر کے مطابق 2-3 تاریخ کو سندھ دریا سے پانی کچھ بلوچستان کے علاقوں میں بھی جائے گا، تو وہاں پہ بھی تھوڑا بہت خطرہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اس خطرے سے ہم نکل آئیں گے، اللہ پاک ہماری مدد کرے گا، اور اگلے سال کے لیے ہم تیاری ابھی سے شروع کریں گے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اگلے سال 20% سے زیادہ مونسون کی بارشیں ہوں گی، پھر دریا بفریں گے، پھر مسئلے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا خیر کرے۔